من اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ والعصر کی روشنی میں سلسلہ بیان ہمارا چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم بار بار قرآن میں نجات اور فلاح کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کامیابی چاہیے تو ایمان بھی لاؤ، اچھا عمل بھی کرو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہو۔ عزیزوں، جیسا کہ میں پچھلی مجالس میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرتا رہا ہوں کہ دین اصل میں تنظیم زندگی کا نام ہے۔ ایمان لاؤ، یہ بھی دین کا حصہ، عمل کرو، یہ بھی دین کا حصہ، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کے اندر اصول دین بھی ہے، فروع دین بھی ہے، توحید کا ذکر بھی ہے، نبوت بھی ہے، عدل بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے، ان سب کو ماننا ہے۔ اور فروع دین اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کتب علیکم الصیام، ہم نے روزے واجب کر دیے، روزے رکھو، للہ علی الناس حج البیت، حج اگر مستطیع ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، حج کرو، جاہدوا فی اللہ، جہاد کرو۔ تو ان دونوں کے مجموعے کے نام اصول و فروع کے یہ کہلاتا ہے دین۔ تو اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ دین اصل میں زندگی کی تنظیم کا نام ہے، اور تنظیم وہی قابل عمل ہو سکتی ہے جس کا بنانے والا خواہشات سے پاک ہو۔ تنظیم وہی قابل عمل ہوگی جس کا بنانے والا خواہشات ہوا سے پاک ہو، مافوق ہو۔ آج کی مجلس میں اپنے سننے والوں کے سامنے اس چھٹی مجلس میں انشاءاللہ ایک ایسے موضوع کی وضاحت اور ایک ایسے موضوع کی انشاءاللہ تشریح کرنا چاہوں گا جس سے صحیح و سالم دین کی ایک علامت نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ تو دین ہے زندگی کی تنظیم کا نام، یہ طے ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ انسان کی زندگی،
حیوان کی زندگی میں پچھلی تقاریر میں آپ سے سامنے عرض کر چکا ہوں. ہمارا بھی پیدا کرنے والا اللہ، جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ، ایک جبلت پر، ایک خاص انسٹنکٹ پر جانور پیدا ہوئے، ایک خاص فطرت پر انسان پیدا ہوا ہے نا. تو اب دین ہے زندگی کی تنظیم کا نام. لیکن سوال یہ ہے کہ اس زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے؟ حیوانی زندگی، انسانی زندگی، حیات بعد الموت، حیات قبل الموت؟ تو آخر دین کی زندگی کی تنظیم کا نام ہے. یہ تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ جب تک یہ مسئلہ واضح نہیں ہوگا دین کی صحیح صلاحیتوں کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بہرحال دیکھنا ہوگا کہ اسلام جس زندگی کے لیے بنایا گیا ہے آیا اس کے تمام شعبوں پر حاوی ہے یا حاوی نہیں ہے. تو میرے سامنے اتنے صاحبان عقل بیٹھے تھے، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خرد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. کوئی عقل مند دین اور آئین سے مراد حیوانی زندگی کا رابطہ نہیں لے سکتا. اس سے مراد انسانی زندگی ہی کی تنظیم ہے. تو اب اسلام کی عظمت پر، اسلام کی حیثیت پر کوئی جملہ عرض کرنے سے پہلے ہمیں انسان کی شخصیت پر نظر ڈالنی ہوگی کہ انسان کیا ہے. جو ہے اسلام پر آئیں گے ہم ابھی، لیکن پہلے دیکھنا کہ انسان کیا ہے جس کے لیے یہ دین کے قوانین وضع کیے گئے. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ انسان کیا ہے. اچھا، یہ بڑی الجھاوے کی بحث، دقیق بحث، فلسفیانہ بحث، منطقانہ بحث. فلسفے منطقی کتاب میں پورا چیپٹر ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کی فصل کیا ہے، وہ کیا بتائے، ہے نا. میں آپ کا وقت اس میں صرف کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ یہ بحث چھیڑ دوں کہ انسان کی ماہیت کیا ہے، حقیقت انسان کیا ہے. یہ بحث نہیں کرنی مجھے، لیکن اتنا تو کہنا ہے کہ آج کا انسان بصیرت کا طلبگار ہے. آج کا انسان حقائق پر علمی بحث چاہتا ہے. آج کا انسان حقائق پر علمی بحث کا خواہاں ہے. تو اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ انسان کے بارے میں علمی دنیا ہمیشہ سے محو فکر رہی. لیکن حیرت تو یہ ہے کہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے والا انسان، چاند کی زمین کو اپنے قدموں سے روندنے والا انسان، راکٹ پر بیٹھ کر فضاؤں کی وسعتوں کو محدود کر دینے والا انسان، شمسی توانائی کو اپنا اسیر بنا لینے والا انسان آج تک یہ نہ طے کر سکا کہ وہ خود کیا ہے. دیکھیں، جدید دور ہے، سائنس کا دور ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ایٹم بم کا دور، کمپیوٹر کا دور، ماڈرن سائنس کا دور، عصر جدید عصر نو، یہ کہا جاتا ہے نا اس دور کو، ہے نا. لیکن سب ترقیاں ہو رہی ہیں، مجھے انکار نہیں ہے. چاند پہ ختم اتر گئے، فلاں چیز ایجاد ہو گئی، فلاں چیز ایجاد کر لی، نئی نئی دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں. لیکن انسان آج تک یہ نہ طے کر سکا کہ وہ خود کیا ہے. اور مجھے اس مرحلے پر کسی مفکر، کسی محدث، کسی دانشور کا قول یاد نہیں آ رہا. اس منزل پر آنے کے بعد مجھے علی والوں، نبی والوں، اپنے مولا کائنات کا ایک جملہ یاد آیا ہے. جو جملہ آپ کو سنا رہا ہوں، میرا مولا علی بول رہا ہے. اور علی کون ہے؟ خطیب منبر سنونی. جو علی والا آیا ہوا ہے مجلس سننے، میرا علی بول رہا ہے خطیب منبر سنونی. کس کے لیے بول رہا ہے؟ انسان کے لیے، ہے نا. علی کہہ رہے ہیں، علی بول رہے ہیں کہ انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر نہیں پہچانتا خسارے میں، جو عمل چھوڑے وہ خسارے میں. تو اب اگر دین سمجھنا ہے تو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کو سمجھو. وہ قرآن جو قلب محمد پر اتارا گیا، وہ محمد میرا صادق رہنا ہے. وہ طویل بہت بیان نہیں ہوتا ہے میرا، لیکن جتنے جملے ہدیہ کرنے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور نبی اور علی کے چاہنے والوں کو یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ بیداری کے ساتھ میرے جملوں کے ساتھ دے. وہ قرآن جو قلب محمد پر اتارا گیا، نزل بہ روح الامین علی قلبک، حبیب ہم نے قرآن کو تیرے قلب مطہر پر اتارا. وہ محمد جس کا ہر عمل تابع وحی الہی، وہ محمد جس کا ہر اقدام بہشت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، جو بولے تو سمجھو کہ وہی بول رہی ہے. اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، ذرا بولنا میں آپ سامنے جس طرح بیٹھے ہوئے مل کے چلے، اگر اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے تو سمجھو کہ اس کے ہاتھ پر نہیں، خدا کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے. اگر وہ سنگریزے پھینکے تو سمجھو کہ وہ نہیں پھینک رہا، خدا پھینک رہا ہے. یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ جب فراز عرش سے، جب عرش کی بلندیوں سے اللہ کی کوئی آیت چلی
تو یہ دیکھتے ہوئی چلی کہ خواہشات سے پاکیزہ نفس کہاں ہے. جب بلندی عرش سے، میرے ساتھ دینا، جب بلندی عرش سے اللہ کے کوئی آیت چلی تو یہ دیکھتی ہوئی چلی کہ خواہشات سے پاک و پاکیزہ نفس کہاں ہے. اور جب اسے قلب محمد نظر آ گیا تو اس نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا. سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ پورا قرآن، پوری کتاب، پورا دستور، پورا آئین، پورا نظام، پورا قانون 23 ساڑھے 23 برس کے عرصے میں اوپر سے نیچے آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ سورہ حمد بھی آ گیا، سورہ بقرہ بھی آ گیا، سورہ آل عمران بھی آ گیا، سورہ آل عمران بھی آ گیا، سورہ نساء بھی آ گیا، سورہ مائدہ بھی آ گیا، سورہ اعراف بھی آ گیا، سورہ انفال بھی آ گیا، سورہ انعام بھی آ گیا، ہے نا؟ سارے سورے آ گئے، سارے سورے آ گئے. لیکن میرے دل نے، کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں، میرے دل نے قانون کے تقدس اور کتاب کی پاکیزگی کو دیکھا تو بارگاہ پروردگار میں یہ فریاد کی کہ مالک، جب تجھے آیتوں کو، سوروں کو الگ الگ اتارنا تھا، کوئی مکے میں کوئی مدینے میں، ایسا ہی ہے نا؟ جب قرآن کھولتے کہ لکھا ہوتا سورۃ المکیہ، یہ مکی سورہ ہے، کہیں لکھا تھا سورۃ المدنیہ، یہ مدنی سورہ ہے. تو میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مالک، جب آیتوں کو الگ الگ آنا تھا تب تو تم نے نبی کو منتخب کیا، لیکن اب یہ آیتیں الگ نہیں ہیں، اب سورہ الگ نہیں ہے، اب پورا قرآن ایک جگہ پہ جمع ہو گیا ہے. تو اب نبی ہی جیسا کوئی پاکیزہ نفس اگر نہ ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت ہے. مالک آیتوں کو الگ الگ اتارنا تھا، کوئی مکے کوئی مدینے، تب تک تم نے نبی کو منتخب کیا. لیکن اب یہ قرآن الگ نہیں ہے، اب سارے سورہ مکمل، مدنی بھی ایک جگہ، مکی بھی ایک جگہ، مدنی آیتیں بھی ایک جگہ، مکی آیتیں بھی ایک جگہ. اب نبی کے جیسا ہی کوئی پاکیزہ نفس اگر نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ تو اپنی اس کتاب کو اوپر اٹھا لے. کیا فائدہ کہ ایسا پاک نظام، ایسی پاک کتاب نجس ہاتھوں میں چلی جائے. میں جملہ لے رہا ہوں جو آل محمد کا چاہنے والا، آل محمد کا ذکر سننے بیٹھا ہے، میرا بزرگ، میرا بڑا، میرا بچہ، میرا نوجوان، اس کو جملہ ادا کر رہا ہوں. میں نے کہا پروردگار نبی جا رہے ہیں، ہے نا؟ تیری مقدس کتاب ہے تو اوپر اٹھا لیں اس کو. کیا فائدہ ہے اتنی پاک کتاب میرے ہاتھوں میں چلی جائے. اور اس کے بعد میں نے بارگاہ نبی میں ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا اے آمنہ کے لال، اے ابو طالب کے بھتیجے، اے عبداللہ کے بیٹے، اے فخر انبیاء، اے فخر کائنات، اے فخر رسول، اے فخر مرسلین، آپ نے اس کتاب کی خاطر، آپ نے اس قرآن کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آپ لہو لہان ہوئے کتاب کے لیے، پتھر کھائے کتاب کے لیے، ہے نا؟ یا رسول اللہ، آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس قرآن کے لیے. تو جب آپ جا رہے ہیں تو کتاب کو اپنے ساتھ لیتے جائیں تاکہ ناقابل ترمیم کتاب کسی ترمیم کا نشانہ نہ بن جائے، ہے نا؟ تو نشانہ بھی اللہ کہ آپ جا رہے ہیں، ہاتھ جوڑے میں نے، تو کتاب کو ساتھ دیتے جائیں. لیکن میں کیا کروں، علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، میں نے ہاتھ جوڑ کے نبی سے کہا کہ کتاب کو ساتھ دیتے جائیں. لیکن میرے کانوں میں نبی کی آواز آئی، انی تارکون، میں تو قرآن چھوڑ کے جاؤں گا. آخری عالمی تھا، میں نے کہا کیا نبی اللہ، میں تو قرآن کو چھوڑ کے جاؤں گا. میں نے کہا خدا ہی خیر کرے کہ یہ کتاب جس کے ہاتھ لگے اور جیسے تباہ ہو. تعجب ہے کہ خدا اور خدا کا رسول کیسے اس بربادی کو برداشت کرے گا. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے کان میں ایک اور آواز آئی، ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے کان میں علی والوں ایک اور آواز آئی. وہ آواز کیا تھی؟ وہ اطرتی اہل بیتی. میں تنہا کتاب چھوڑے نہیں جا رہا، بیدار ہونا، بلکہ اپنے جیسا پاکیزہ نفس بھی چھوڑ رہا ہوں. ایسا پاکیزہ نفس کہ اگر ہجرت کے بستر پر آئے تو نفس خدا بن جائے، مباہلے میں آئے تو نفس رسول بن جائے. سلوات پڑھتے محمد والے محمد.
خیبر میں بلایا علی والے ہیں، روشن فکر رکھتے ہیں، روشن خیال ہے، روشن فکر ہے نا، سنیں گے، نعرہ لگائیں گے، دھات دیں گے. اب ان کی جذبے کی اس کا اظہار ہے، ان کے ایمان کا اظہار ہے. مولا انہیں آباد رکھے، سلامت رکھے. بس میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، میں تنہا کتاب چھوڑ نہیں جا رہا ہے نا. انی تارکن فیکم الثقلین، سب کی سنی ہوئی حدیث ہے، حدیث ثقلین ہے نا. عربی میں، اردو میں، فارسی میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی مستقل، اور حدیث یعنی متفق بین الفریقین روایت ہے. ورژن الگ الگ ہے، الفاظ میں کئی اختلاف ہے، لیکن یہ حدیث ثقلین سب نے لکھی، بڑے بڑے محدثین نے، راویہ نے نقل کیا. کوئی ایک آدھ کتاب میں نہیں ہے، مشہور روایت ہے. کیا کہا نبی نے؟ انی تارکن، انی کے معنی میں، تارکن چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، فیکم تم میں، ایسا ہی نا ساتھ ہے جملے کے اوپر. انی تارکن فیکم، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم، فی کے معنی میں، کم کے معنی تم، ٹھیک ہے نا. اچھا تو ایک لفظ ہم بولتے ہیں علی والوں، ہم ایک لفظ بولتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں آپ بولیں گے، میں آپ سے پوچھوں آپ بولیں گے، آپ مجھ سے پوچھیں میں بولوں گا، ہے نا. اچھا چاہے آدمی عالم ہو یا جاہل ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ لفظ کی طاقت دیکھنا، ذرا میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں وہ لفظ ایسا ہے جس میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، اردو بھی ہے. جس کو عربی نہیں آتی بولتا ہے، فارسی نہیں آتی بولتا ہے. اب سننے والے سوچیں جناب یہ کون سا لفظ ہے کہ عربی نہیں آئی پھر بول رہے، فارسی نہیں آتی پھر بول رہے، ہے نا. یہ کون سا لفظ ہے ایسا؟ میں نے آپ سے پوچھا، توجہ، میں نے آپ سے پوچھا، بیدار والے پیچھے بھی والے بیدار رہے، میں نے آپ سے پوچھا جناب یہ فلاں بات کیسی ہے؟ آپ نے کہا 100% ٹھیک ہے، 100 اردو کا، فی عربی کا، 100 فارسی کا. سلامت رہے. آگے کی منزل ہے اور طے کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں اس تھوڑے وقت کے اندر. انی تارکن، بشیر نبی نے کیا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے گا انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ، کس میں؟ فی کم، تم میں. کیا چھوڑ رہے ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. یا رسول اللہ اور کیا چھوڑ رہے ہیں؟ وہ ہجرتی، اپنی ہجرت کو، ہے نا. کس میں چھوڑ رہے ہیں؟ تم میں. تم اور ہو، ہجرت اور ہے. تم اور ہو، ہجرت اور ہے. خبردار کبھی ہجرت کو، کبھی ہجرت کو اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا، کبھی اہل بیت کو اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا. اس لیے کہ وہ اور ہے، ہم اور ہیں، ان کی تیرت اور، ہماری تیرت اور. میں دلیل دیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا، میں کتابیں نہیں کرنا، میں دلیل دے رہا ہوں. خبردار آل محمد کی ذات کو کبھی اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا، ہجرت کی ذات کو، آل محمد کو کبھی اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا. اس لیے کہ وہ اور ہے، ہم اور ہیں، ہماری تیرت اور، ان کی تیرت اور، ہماری حقیقت اور، ان کی حقیقت اور، ہماری تخلیق اور، ان کی تخلیق اور. ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. میرا جملہ سنبھالنا، زمانے کو سناؤ. ماشاءاللہ اتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں باہر تک، مولا آپ کو سلامت رکھے. اس موسم کی خرابی کے باوجود آپ نے جس بیداری کا مظاہرہ کیا ہے اور فرش پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا ہے یہ جملہ کہنے کا. خبردار ان کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا. ہم اور وہ اور، ہماری تیرت اور، ان کی تیرت اور، ہماری تعلیم اور، ان کا علم اور. ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں. ہمارا علم کسبی، ان کا علم فہمی. سونا ہماری عادت، ان کی عبادت. جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا، ان کی ایک ضربت کا بیانہ. جبریل جبریل ہمارے لیے مقدس ملک، ان کا نیاز مند قدیمانہ. نماز ہمارے لیے عبادت، ان کے لیے درود کا بہانہ. تو علی کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہے اور علی کی نماز کا سورج انتظار. شما کے ساتھ دل بول
کا جواب دیجیے گا. کل ایمان نعرہ حیدری. سلامت مولا سلامت رکھے. تو بہت طولانی بیان نہیں کرنا ہے، لیکن اب اتنے افراد ماشاءاللہ جب میں آیا تھا تو ظاہر ہے کہ آدھا بھی نہیں بھرا ہوا تھا، اور باہر تک ابھی ماشاءاللہ مومنین کی تعداد ہے اور نظر آ رہی ہے. مولا نظر پر سے بچائے ان سارے مومنین کو جو جہاں جہاں سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن توجہ فرمائیے گا تاکہ بیان آخری منوں سے آہستہ آہستہ قریب ہو جائے. وقت کم ہوتا ہے لیکن اب کم وقت کے اندر کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہے. اب پھر میں جا رہا ہوں اسی حدیث کی طرف. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. ہے نا، رسول کہہ رہے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. عجیب جملہ ہے نبی کا، سینکڑوں مرتبہ سنتے ہیں، ہزاروں مرتبہ سنتے ہیں، لیکن نبی نے کتنی باریکیاں رکھی ہیں جملے کے اندر. نبی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں نبی؟ لن یفترقا، یہ دو چیزیں جو میں چھوڑ رہا ہوں نا، قرآن اور عطرت، یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گے. یہ جملہ پہنچا میرے سننے والوں تک؟ مولا صاحب یہ جملہ پہنچا سننے والوں تک؟ یہ میں نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا. کیا کہا نبی نے؟ نبی نے توجہ فرمائے، جملے کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں. میرے نبی نے کیا کہا؟ لن یفترقا، یہ دونوں قرآن اور عطرت قیامت تک الگ نہیں ہوں گے، دونوں ساتھ رہیں گے. تو اب جو فقط قرآن لینے کا دعویٰ کرے، نہ اس کے پاس قرآن ہے نہ عطرت ہے، اس لیے نبی نے کہا لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ دونوں ساتھ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اچھا تو ہم تو قرآن کو ہی مانتے ہیں، ہم تو عطرت والے بھی ہیں، ہم قرآن والے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، علی والے کا شعار یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. ایسے مل کے ساتھ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، بہت دور نہیں کرنا بیان کو، میرا ساتھ دیتے رہے تاکہ آخر تک پیغام پہنچ جائے پوری طاقت سے اور میں مسائل طرف سے رہ جاؤں. کوئی پریشانی آئی، کوئی پرابلم آئی، کوئی تکلیف ہوئی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، ہے نا، ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. اب کوئی پرابلم آئی، ہم نے کہا کیا ہوا؟ علی وارث ہے. ٹھیک ہے نا. تو علی والوں کا شعار ہے، علی والوں کا طریقہ ہے، علی والوں کا عقیدہ ہے، علی والوں کا ایمان ہے. کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس میں کہتے ہیں کہ علی وارث ہے. تمہارا وارث بھی علی، میرا وارث بھی علی، ٹھیک ہے نا. میرا وارث بھی علی، تمہارا وارث بھی علی. اختلاف تو نہیں ہے نا، سب مانتے علی کا وارث. اچھا، ممبر کا وارث علی، محراب کا وارث علی، زمین کا وارث علی، آسمان کا وارث علی. ذرا آج قرآن سے پوچھو کہ قرآن کا وارث کون ہے؟ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے. اور یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. مل کے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ بڑی خوبصورت اور بیدار سماعتیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں لاہور کی. سلامت رہے، آباد رہے آپ، ٹھیک ہے نا. تو کوئی پریشانی آئی، علی وارث، آپ کا وارث علی، ان کا وارث بھی علی، میرا وارث بھی علی، زمین کا وارث علی، آسمان کا وارث علی، موجودات کا وارث علی، انبیاء کا وارث علی. لیکن آج قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے. دیکھو میں آپ کے اس علاقے میں آیا شاد باغ میں، ٹھیک ہے نا. اب میں اس علاقے سے آشنا نہیں ہوں، میں زبان کا جو محاورہ ہے، زبان کا جو اصول ہے، اس میں سے ایک اصل کو، ایک قانون کو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ہے نا، تاکہ لفظ کی طاقت سمجھ میں آ جائے. پھر میں جاؤں گا، قرآن نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ فیصلہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جہاں سے آیا ہوا ہے، یہ پیغام فرشادہ سے لے کے اٹھے، میرا پیغام نہیں ہے، اللہ کا پیغام ہے.
لیکن ذرا چلے میرے ساتھ ساتھ تاکہ میں اس لفظ کی طاقت تک آپ کو لے جاؤں، لیکن جب مثال کے ذریعے لے جاؤں گا. میں آیا آپ کے علاقے میں اور مجھے پتہ نہیں تھا کون صاحب جا رہے ہیں. کوئی صاحب جا رہے تھے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ پڑوسی ہے. ایک لفظ بولا آپ نے پڑوسی، میں سمجھ گیا کوئی دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. آ جائیں فیصلہ ہو رہا ہے انشاءاللہ، فیصلہ ہو رہا ہے، مل کے ہوگا. سب کو بول رہے ہیں، سب بول رہے ہیں ماشاءاللہ. جو نہیں بولیں وہ بھی بولیں گے انشاءاللہ. اس لیے بولتا ہوں، بندہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا پڑوسی. ایک لفظ بولا، میں سمجھ گیا کہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. ورنہ اکیلا گھر ہو تو اس کو پڑوسی تو نہیں کہیں گے، کم سے کم 2 ہو 3 ہو تو پڑوسی کریں گے. یہ باتیں ہو گئی نا. اب میں نے ایک اور سوال کیا. کوئی بچہ جا رہا تھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا بیٹا. تو کیا پوچھنا پڑے گا کہ بھائی اس کا باپ ہے یا نہیں؟ بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باپ. سلامت رکھے، سلامت رکھے، سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. جن کے دل میں یہ جملہ اتر رہا میرا ساتھ دے ذرا. آج تاریخ جملہ ہو جائے، میں پھر بیان کر کر انشاءاللہ آغاز کروں گا. میں نے کہا کون کا بیٹا؟ ٹھیک ہے نا. ایک لفظ بولا آپ نے، میں سمجھ گیا کوئی نہ کوئی اس کا باپ ہی ہے. اس کا بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ باپ ہوگا، باپ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ہوگا. بیٹا اسے کہیں گے جس کا باپ ہو، باپ اسے کہیں گے جس کا بیٹا ہو. ٹھیک ہے نا. ایک صاحب اور جا رہے تھے، میں نے کہا یہ کون؟ کہا یہ بھائی. میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ بھائی ہے. تو یہ اس مثال سے ہماری کیا سمجھ میں آیا؟ آخر آج تک کی بیداری دینا چاہ رہا ہوں. اس مثال سے ہماری یہ سمجھ میں آیا کہ جب بھی کچھ لفظ ایسے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں، عربی کے ہو، فارسی کے ہو، اردو کے ہو، ان لفظوں کی طاقت یہ ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، دوسرا خود سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی ایک لفظ ہے میراث. میرا جملہ سنبھالنا. اب یہ آخری کلمہ شاید ہو جائے، کل گفتگو ہوگی. اب یہاں تک بات آ گئی، زمانے کو سناؤ. میں کوئی اخلاقی بات نہیں کر رہا، قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں میں، ہے نا. لیکن اب ایک جملہ کہہ دوں، وراثت کا ذکر آ گیا. ایک لفظ ہے میراث. میں فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور اتنا آسان سہل انداز میں یہ مسئلہ ختم ہوا اور رزلٹ آ گیا. فرض کریں جناب کسی کا انتقال ہو گیا، ایک غریب آدمی کا انتقال ہو گیا، نہ اس کے پاس اپنا گھر تھا، نہ مکان، نہ گاڑی، نہ سواری، کچھ بھی نہیں تھا. گھر گئے، تعزیت کی، فاتحہ پڑھ لی. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے بھی جا کے فاتحہ پڑھی، تعزیت کی. ٹھیک ہے نا. کوئی صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا وہ صاحب کون ہے؟ آپ نے کہا مرنے والے کے بیٹے. تہذیب طریقہ یہ ہے کہ آدمی جاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، تعزیت کرتا ہے. میں نے جا کر تعزیت کی، گلے لگایا، فاتحہ پڑھ دی. پھر میں نے آپ سے پوچھا یہ کون تھے؟ آپ نے کہا، میں نے کہا تو یہ مرنے والے کے بیٹے تھے. میں نے کہا اگر آخری آدمی تک بیداری دینا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. یہ صاحب کون تھے؟ آپ نے کہا مرحوم کے مرنے والے کے بیٹے. تو میں نے کہا پھر یہ مرنے والے کے وارث بھی ہے؟ آپ نے کہا وارث نہیں ہے. میں نے کہا ابھی تو کہہ رہے کہ بیٹا ہے اس کا. آپ نے کہا بیٹا ہے لیکن یہ مرنے والے کا وارث نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے؟ اللہ اکبر. یہ جملہ پہنچانے والا ہوتا ہے. میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا، یہ جملہ اپنے زبان میں ترجمہ کر گیا تو یقین جانا بڑا خوبصورت نتیجہ قرآن کی آیت آپ کو دے رہا ہوں. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا بیٹا. کس کا؟ مرنے والے کا. میں نے کہا وارث. آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا دلیل دو. آپ نے دلیل کیا ہے کہ اس نے چھوڑا کیا؟ نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، نہ گاڑی ہے. کچھ چیز چھوڑے گی تو وارث بنے گا نا. میں نے کہا پھر میری بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کس بات کا؟ میں نے کہا اس بات کا کہ مجھے آپ نے سمجھا دیا کہ لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو. سلامت رہے، مولا بات رکھے، سلامت رہے، مل کے آ جائیں. بیان ختم ہو رہا ہے میرا. میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مسئلہ حل کر دیا. آپ نے کہا کیا حل کیا؟ میں نے کہا یہی آپ نے حل کیا کہ لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو. اگر میراث ہو ہی نہ تو وارث کس بات کا ہے نا. یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی. اب مسئلے کو الٹتے ہیں. ذرا میرا ساتھ دیتے رہے، ساتھ دیتے رہے. میں آہستہ ہو گیا ہوں کہ ہر دل میں یہ جملہ اس کی بیٹھ جائے، ہر ذہن میں یہ جملہ ذہن نشین ہو جائے. اس لیے کہ قیامت یہ ابھی یاد کرنے کا نہیں ہے، قیامت تک یاد رکھنے کا جملہ ہے. قرآن کا جملہ ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کا فرمان ہے نا، سورہ کا اعلان ہے. وہ آپ کو حل کرنے لگا ہوں میں. یہ جملہ سمجھ میں آ گیا. جہاں لفظ وارث آئے گا سمجھ میں آئے گا کہ میراث ہے. مرنے والے کے پاس نہ گھر تھا نہ دکان، اس لیے بیٹا اس کا بیٹا تو ہے، وارث نہیں ہے. اب لفظ کو الٹ دے.
لفظ کو الٹ دیں. ایک انسان مر گیا, دنیا سے چلا گیا, اس کے پاس ایک نہیں 2 گھر ہیں, پیسے بھی تھے, بینک بیلنس بھی تھا, زمینیں, جائیداد, جاگیر, دکانیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چھوڑ کے سب چلا گیا ہے نا. فرض کر لیں کہ مرنے والا خود تو قبر میں گیا, اب اس کا نہ بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ بیوی ہے, نہ بھائی ہے. کوئی نہیں ہے, ہوتا ہے نا, کوئی نہیں ہے, خالی ہے چلا کے پیسے سے بہت ہے, مکان ہے, لیکن بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ کوئی ہے, کوئی بھی نہیں ہے, وہ تو قبر میں گیا. ٹھیک ہے نا. اب علماء سے پوچھیں کہ جناب یہ جو وہ تو قبر میں گیا, اس کا مکان کہاں جائے گا, گاڑی کہاں جائے گی, یہ پیسے جو ٹائم میں رکھے یہ کہاں جائیں گے؟ تو علماء نے کہا ایسا مال جائے گا معصوم کے پاس. مولا آباد رکھے, اتنا مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ, اس خرابی موسم کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں علی والوں کو دور دور تک بیٹھے ہوئے, ذرا میرا ساتھ دے دے تاکہ فیصلہ ہو جائے. میں نے فقہی مسئلہ اپنی طرف سے کڑھا نہیں ہے, علماء نے لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں, پھر تھوڑا ایک مرتبہ تاکہ فیصلہ ہو جائے قرآن کا. میں نے کہا جناب وہ تو گیا قبر میں ہے نا, اب یہ جو دکان ہے, مکان ہے, پیسہ ہے, یہ کہاں جائے گا؟ کہنے کا جناب یہ جائے گا مال معصوم کے پاس, حاکم شرع کے پاس. تو میں نے کہا یہ مرنے والے کا ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا ہے. میں نے کہا دکان آپ نے کہا اسی کی, میں نے کہا مکان آپ نے کہا اسی کی. تو میں نے کہا یہ ساری کی ساری اس کی میراث ہے نا؟ آپ نے کہا نہیں, یہ مال اس کا ہے لیکن میراث نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ وارث نہیں ہے. بس ختم ہو گیا میرا جملہ. میرا جملہ سنبھالنا علی والوں, جو جہاں بیٹھا ہوا ہے میں خستگی محسوس کر رہا ہوں, پوری طاقت سے انشاءاللہ یہ جملہ حلیہ ہو جائے. میں نے کہا یہ مکان آپ نے کہا مرنے والے کا, آپ نے کہا بھائی میں نے کہا میں مانتا ہوں لیکن یہ وارث نہیں, یہ میراث نہیں ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا بیٹا نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, کوئی وارث نہیں ہے. تو لفظ میراث وہاں آتا ہے جہاں پر وارث ہو, لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو. اب سورہ فاطر کی آیت سناؤں, اللہ کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو میراث میں دیا. بولو علی والو, میں نے قرآن کو, بولو علی والو, میں نے قرآن کو میراث میں دیا. پوچھو مسلمانوں سے کہ یہ قرآن کب تک میراث ہے؟ کہیں گے قیامت تک. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر قرآن میراث بن کر قیامت تک جائے گا تو وارث بھی ساتھ ساتھ جائے گا. علی بولے, کیا کہ بولنے والا علی علی بولے, مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی علی بولے. میرے مولا کا ہو جائے جو ایک اشارہ, اگر کفن کو چیر کے مردہ علی علی مزہ جبھی ہے جب گونگا علی علی بولے, گونگا علی علی بولے. ٹھیک ہے نا. نبی نے بھی انگلی سے اشارہ کیا تھا تاکہ گونگا سمجھ جائے. مجھے قدیر نہیں پڑھنی ہے نا. میرے دوست نے اٹھ کے اتنا اچھا کلام پڑھا اور جو نعرے لگائے, میں اب بیان کو ختم کرنے لگا ہوں. میں بس پھر جا رہا ہوں اس آیت کی طرف. سورہ فاتر آیت جب سورہ یاد رکھے گا, سورہ فاتر میں قرآن کھولے اور یہ آیت نکالے اور زمانے کو سنائے. میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ بول رہا ہے, جس کی کتاب ہے وہ بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اس قرآن کو وراثت میں دیا. کن کی وراثت میں؟ الذین اصطفینا, جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے. یہ قرآن کا وارث کون ہے؟ گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. میں نہیں کہہ رہا ہوں
मुझ पर इल्जाम नहीं लगाना। मेरा अल्लाह बोल रहा है कि हमने अपनी किताब को, जो मेरी किताब है, मेरी तखलीक है, मैंने इस कुरान को मीरास में दिया है ना, किन लोगों के, अपने बंदों के, हर बंदे के नहीं, अल्लाह जिन्हें हमने मुस्तफा बनाया वो इसके वारिस है। पूरे कुरान में मुस्तफा का लफ्ज़ गैर मासूम के लिए नहीं आया। तो जो माजी में काफिर हो वो कभी वारिस नहीं बनता। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर एक बयान आखिरी मरहलों से करीब हो रहा है और इन्हीं जुमलों के ऊपर बयान मैं दाएं बाएं नहीं जा रहा हूँ, इन्हीं जुमलों पर बयान खत्म हो रहा है इंशाल्लाह। सुम्मा और सब किताब मैंने हिफाज़त देना। हमने कुरान को मीरास में दिया। कुरान मीरास है, कुरान विरासत है, ठीक है ना। तो अगर कुरान मीरास है तो उसूल तो यही है कि वारिस उसके साथ साथ होगा। आयत मंसूख तो नहीं हुई ना, आयत क़यामत तक जाएगी। तो कुरान मीरास है, वारिस क़यामत तक जाएगा। अब विरासत का जिक्र आ गया तो अभी छोटा सा फ़िक़ही मसला फिर बयान कर रहा हूँ। और फ़िक़ही मसला फ़ुक़हा बयान करते हैं, है ना। इस्लाम के फ़िक़ह का मसला मेरा तो गड़ा हुआ नहीं है। उलमा ने लिखा कि जिस ज़माने में इस्लामी जंगें होती थी, है ना, काफिर बरसरे पैकार हुआ इस्लाम मुसलमानों से, इस्लामी जंगें होती थी। बस मेरे पास 4 या 5 मिनट रह गए, मैं मुझे बयान ख़त्म करना है, मसाइल पे आना है। तो उलमा ने लिखा कि मुसलमान जंग जीत गए तो अब कुफ़ार से कनीज़ें भी आ रही हैं, ग़ुलाम भी आ रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ इस्लाम का मसला है, उसको आसान कर रहा हूँ। फ़िक़ह की किताबों में जाके देखें चैप्टर में कि जो ग़ुलाम का चैप्टर है उसमें भी मिलेगा आपको, है ना। और जो आज़ाद लोग हैं उनका अलग हुक्म है, उसको भी मिलेगा आपको। हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि जनाब कुफ़ार से जो ग़ुलाम आए हैं, जो कनीज़ें आए हैं, वो आ गए, मुसलमान जीत गए। इस्लामी जंग जो हुक्म इमाम से लड़ी जाती है। अच्छा, तो अब हुक्म क्या है उसका? हुक्म ये है, उलमा ने, फ़ुक़हा ने, हमारे उलमा ने ये लिखा, इस्लामी फ़िक़ह ने ये लिखा कि वो ग़ुलाम जो आया है उस जंग से, काफिरों से जंग जीतने के बाद, वो अगर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी करके 1000-2000 रुपये कमा के लाए, पैसा माल कमा के लाए है ना, उस मेहनत मजदूरी की है, वो अपने उस माल का वारिस नहीं बनता। फ़िक़ह इस्लामी का मसला है ये, ना मेरा मसला है ना आपका मसला है, ये फ़िक़ह का मसला है कि वो गया काम करने के लिए, काम किया, उसने पैसा लेकर आ गया, लेकिन फ़िक़ह कहती है कि खबरदार ये उस माल का अपने वारिस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए ये ग़ुलाम है। ऐसे कनीज़, इस्लामी जंग में कनीज़ आ गई, कनीज़ मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है, पैसा कमा के ला रही है, जाके फ़िक़ह में देख लें, है ना। वो पैसा जो कमा के लाई है वो भी अपने उस पैसे की माल की वारिस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? इसलिए कि वो कनीज़ है। तो फ़िक़ह का मसला समझ में आ गया कि कनीज़ी विरासत से रोकती है, जो ग़ुलामी है वो विरासत से मना करती है। अब फैसला आप कर लें कि जब आम माल की विरासत ग़ुलामों तक नहीं जाती तो कुरान की विरासत ग़ुलामों तक कैसे जाती? थके तो नहीं है? सारे बोले थके तो नहीं है? हाथ खोल के आवाज़ हम आवाज़ होकर मेरा साथ देना है। मैंने मस्जिद खत्म कर दी है, अब आगे आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। मस्जिद पढ़ चुका मैं, कुछ जुमले पढ़े जाते हैं, कुछ पढ़वाए जाते हैं। अब अगर पढ़वाना जुमला या आखिरी तो मैं जुमला कर रहा हूँ, है ना। ग़ुलाम आया है पैसा कमा कर, वो वारिस नहीं बनेगा, इसलिए कि वो ग़ुलाम है। कनीज़ पैसा कमा के लाई है, वो वारिस नहीं बनेगी, इसलिए कि वो कनीज़ है। तो हमें समझ में आ गया कि इस्लाम कहता है कि ग़ुलामी विरासत से रोकती है, कनीज़ी विरासत से मना करती है। तो भाई बात तो वही है, सवाल तो फिर कायम है कि उस पैसे का वारिस कौन होगा? उस पैसे का वारिस कौन होगा? उस ग़ुलाम के पैसे का वारिस कौन होगा? तो उलमा ने लिखा कि जो उस कनीज़ का आका है, जो उस ग़ुलाम का आका है, जो उसका मौला है, वो उसका वारिस होगा। अब मौला को कहाँ ढूंढे? मन कुन तो मौला हो।
نبی نے کہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے مزین کرو. آپ بھی اپنی زبانوں سے علی کر رہے ہیں, میں بھی علی کر رہا ہوں, بس مجلس ختم ہو گئی ہے نا. تو اب اس جملے کو یاد رکھنا کہ عرش کی زینت کا نام ہے علی, قرآن کی زینت کا نام ہے علی, سوروں کی زینت کا نام ہے علی. اب میرے نبی کی حدیث بھول گئے, من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی شکرہ. نبی کہتے ہیں جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ علی کو دیکھے, جو نوح کو ان کے شکر میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے, جو ابراہیم کو فی خلتہ ان کی خلت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے, جو موسیٰ کو ان کے جلال ان کی حیبت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے, جو عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے. تو اگر نبیوں کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, اور اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو شبیہ رسول علی اکبر کو دیکھو. دل پر چوٹ ہے آپ کے, محرم کی 6 تاریخ ہے آج, ظاہر ہے پرسوں انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی, لیکن دیکھو یہ شہزادہ جس کے مسائل پڑھ رہا ہوں میں انشاءاللہ, حسین بن علی نے اپنے زندگی کے لمحات میں بار بار قرآن کی تلاوت کی, کبھی کوئی آیت پڑھی, کبھی کوئی آیت پڑھی, کبھی کوئی آیت پڑھی. جب ابو الفضل عباس رخصت ہونے لگے تو حسین نے آیت پڑھی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کر دکھلاتے ہیں. جب علی اصغر کا لاشا حسین کے ہاتھ میں تھا تو پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور جب کڑیل جوان رخصت ہونے آیا ہے نا تو حسین نے جانتے کون سی آیت پڑھی, ان اللہ اصطفیٰ, یہ میرا بیٹا, یہ میرا جوان اللہ کا مصطفیٰ بندہ ہے. یہ امامتیں طے ہیں ازل سے کہ 12 امام ہوں گے, نہ ان میں کمی نہ زیادتی ہے نا, لیکن اس شان کا شہزادہ ہے علی اکبر کہ علماء نے بحث کی ہے کہ اگر علی اکبر زندہ رہ جاتے تو یہ مسئلہ بن جاتا کہ امامت سجاد کے پاس جائے یا اکبر کے پاس. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. شب عاشور آئی, علی اکبر کی ماں ام لیلا فضا سے کہا فضا ذرا دیکھ کہ میرا بیٹا اکبر کہاں ہے. فضا کہیں کنیز ہے نا, دیکھا کہ اکبر باپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آگے بتلایا کہ شہزادی اکبر باپ کے پاس ہے. کہا فضا ذرا اکبر کو بلا کر لاؤ. اکبر آئے, اماں جان آپ نے یاد کیا, کہا بیٹا کہاں تھے, کہا باپ کے پاس. بے اختیار کہنے لگی اکبر ماں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے. اکبر لرزنے لگے. اماں جان یہ آپ نے کیا کہا, کہ اگر میرا حق ہے تو کچھ دیر کی اجازت لے کر آؤ. دیکھو میرے 5ویں امام کے سامنے مجلس ہو رہی تھی, ابھی مجلس ہو رہی نا, میں پڑھ رہا ہوں, آپ رو رہے ہیں, خدا آپ کی آواز کو سلامت رکھے. میرے 5ویں امام محمد باقر کے سامنے مجلس ہو رہی ہے, ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا, مجلس ہو رہی, لوگ رو رہے ہیں. ابو بصیر امام کا صحابی وہ منہ پر رومال رکھ کر رو رہا تھا. ایک مرتبہ میرے 5ویں امام نے پکارا, اور جانتے کیا کہا, کہنے لگے ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں. اس نے رومال دکھایا, کہا اتنا رویا ہوں کہ یہ رومال بھیگ گیا ہے, یہ رومال در ہو گیا. کہا ابو بصیر ایسے نہیں, اکبر کے مسائل پر ویسے رویا کرو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے. کہا مولا کیسے روئے, کہا اکبر کے مسائل پر چیخیں مار مار کے رو, اکبر کے مسائل پر چیخ کرو. کہا فرد رسول اس کا کوئی سبب ہے, کہا سبب ہے, جب ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں. خدا آپ کے باتوں کو سلامت رکھے. دیکھو اب دن ختم ہو رہا ہے, اچھی محرم ہے, جاؤ آدھے گھنٹے کی اجازت لے کے آؤ. نصف ساعت اکبر آدھے گھنٹے کی اجازت لے کر آئے. ام لیلا نے صندوق سے ایک نیا لباس نکالا, اکبر کو پہنایا, بالوں میں بچے کے کنگھی کی. خیمے کے اندر ہے نا, خیمے کے ایک گوشے میں ایک شمع رکھی ہوئی تھی, اٹھ کے گئی شمع لے کر آئی اور لا کر اکبر کے سامنے رکھ دیا. اور اب اکبر کو دیکھنے لگی. کہا اماں جان کیا دیکھ رہی ہے, کہا بیٹا شبیہ رسول کی آخری زیارت کر رہی ہوں.
بیٹا شب رسول کی آخری زیارت کر رہی ہوں، اور بیٹا کل جنگ کا دن ہے نا، کل گھمسان کرن ہے، تو اکبر میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ اکبر پلٹے، باپ کے پاس آئے، عاشور کی شب ڈھلی، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ تم نے سنا ہے نا حسین ابن علی کا ایک سرکاری مؤذن تھا، ایک سرکاری اذان دینے والا تھا، حجاج ابن مسروق۔ وہ آیا امام کے پاس اور کہا فرزند رسول اجازت ہے کہ میں اذان دوں؟ صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ کہا جاؤ جا کر اذان دو۔ ابھی حسین نے یہ جملہ تمام کیا تھا کہ اتنے میں فضا دوڑتی ہوئی آئی اور کہا مولا آج شہزادی کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا اکبر اذان دے۔ کہا بیٹا اکبر ذرا لہجہ محمدی میں اذان تو دینا۔ اکبر خدا کے آنسوؤں کو رومال سجدہ میں لگا دے۔ اکبر گلدستہ اذان پر آئے، اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ فضا کنیز ہے نا، کنیز ہے، خیمے کے اندر کی حالت بھی دیکھ رہی ہے، خیمے کے باہر بھی دیکھ رہی ہے۔ فضا کہتی ہے جیسی اکبر نے کہا اللہ اکبر، بیوی نے اتنی دیر میں مصلی بچھایا اور اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بیوی نے اپنے بال کھولنا شروع کیے اور اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بیوی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگارا اس آواز کو باقی رکھنا۔ اذان ہوئی، اصحاب گئے، انصار گئے، اولاد جعفر گئی، اولاد عقیل گئی، عباس کے بھائی شہید ہوئے۔ ایک منزل پر علی اکبر باپ سے اجازت مانگنے آئے۔ سنو کہ رونے والوں، مقتل کہتا ہے کہ مطلب حسین نے سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا اور کہا بیٹا کاش تیرے پاس بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے جنگ کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا اکبر اسے کس دل سے اجازت دیتے ہو۔ خدا آپ کے والوں کو سلامت رکھے، یہ پرسے کے دن ہے، جاؤ اکبر تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ پلٹے اکبر، ایک خیمے میں آئے، صندوق کھولا، اس میں سے صندوق سے رومال نکالا، وہ رومال جو میری شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا تھا۔ کسی سے اپنے ہاتھوں کو بندھوایا، اکبر نے کسی سے اپنے ہاتھوں کو بندھوایا اور اب آئے حسین کی خدمت میں۔ آنے کے بعد بے اختیار اپنا سر حسین کے گھٹنوں میں رکھ دیا۔ حسین نے گھبرا کر اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا آج تو تو نے ایسا کر دیا، آئندہ نہ کرنا، تیری شکل میرے نانا سے بڑی مشابہ ہے۔ اجرکم اللہ، جاؤ اکبر میں نے اجازت دی، تم نے سر رکھ دیا، میں نے تمہیں اجازت دی، لیکن جانتے ہو تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے۔ کہا بابا جان، کہا جاؤ پھوپھی سے اجازت لے لو۔ آئے، خدا آپ کے آنسوؤں کو سیدھا کے رومال میں جگہ دے، دیکھو اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آئے شہزادی زینب کی خیمت میں، خیمے میں آئے، کہا باپ سے اجازت مل چکی ہے نا، کہا اکبر مجھ سے جنگ کی اجازت مانگنے آئے ہو؟ کہا پھوپھی ماں، کہا تمہیں اجازت نہیں دوں گی۔ بس یہ سننا تھا کہ کڑیا جوان روتا ہوا خیمے سے پلٹا۔ حسین بوڑھے باپ کی نگاہ پڑی اکبر پر، دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں، دوڑتا ہوا بوڑھا باپ اکبر کے پاس آیا، کہا بیٹا کیا بات ہوئی؟ کہا بابا جان کیا بتلاؤں، وہ بھی اماں مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہی۔ جلال کے عالم میں اکبر کا ہاتھ تھما، کھینچتے ہوئے خیمے میں آئے اور کہا زینب تم میری بہن ہو نا؟ کہا بھیا میں آپ کی بہن ہوں۔ کہ زینب اب تک جو تم نے کہا وہ میں نے پورا کیا، اب آج ایک بات میں کہوں گا وہ تمہیں ماننی ہوگی، اکبر کو جنگ کی اجازت دے دو۔ اجازت ملی، اجازت مل گئی، خوش ہو گئے، اجازت مل گئی۔ سوار ہونا چاہتے تھے میدان میں جانے کے لیے کہ حسین نے بلا لیا، کہا بیٹا ابھی آ جاؤ کچھ کام باقی ہے۔ رسول کا امامہ اٹھایا، اکبر کے سر پہ رکھا، رسول کی آبا اکبر کے جسم پہ ڈالی، اکبر سوار ہوئے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ابھی 2 قدم چلنے نہ پائے تھے کہ اکبر کو کچھ خیال آیا، پلٹ کر آئے اور حسین کے کانوں میں کچھ سرگوشیاں کرنے لگے۔ مقتل کہتا ہے فبکا بکانا لیا، حسین اکبر کی سرگوشی سن کر چیخے مار کے رونے لگے۔ بہن زینب دور سے دیکھ رہی تھی، کہا بھیا یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا بہن رسم دنیا یہ ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے سے وصیت کرتا ہے، لیکن آج جوان بیٹے نے مجھ سے وصیت کی ہے کہ بابا میری ماں غیر قبیلے کی ہے، میرے مرنے کے بعد اس کا خیال رکھیے۔
کربلا، خدا تمہیں کربلا کی زیارت نصیب کرے. کربلا میں ایک ٹیلا تھا جس پر کھڑے ہو کر حسین اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے. 200 کو فنار کیا، آئے پلٹے، گھوڑے سے اترے، بابا کو سلام کیا. حسین کھڑے ہوئے، کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا میں نے جنگ دیکھی. کہا بابا آپ نے کیا محسوس کیا؟ کہا بیٹا کیا بدلاؤ؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے خیبر میں حیدر کرار لڑائی ہو، جیسے غزوہ موتا میں جعفر تیار لڑائی ہو. کہا بابا یہ میری پہلی جنگ ہے. کہا بیٹا. کہا بابا کچھ انعام مانگو؟ بوڑھا باپ کیسے انکار کرے گا؟ بیٹا مانگ. کہا بابا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو. ماتمی بیٹھے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. آخر جملہ بابا مجھے، آخر جملہ بابا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو. حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی. مختل کہتا ہے ایک مرتبہ اکبر نے گھبرا کر اپنی زبان کھینچ لی. کہا بابا آپ کی زبان تو چمڑے کی طرح خشک ہو رہی ہے. عقیق کی انگوٹھی اتاری انگلی سے. کہا بیٹا اسے منہ میں رکھ لو، اسے زبان میں رکھ لو، پیاس میں تسکین ہوگی. اور اب جو اکبر پلٹے میدان میں آئے تو ابن مسلم کہتا ہے کہ میں کربلا والوں میں ہر ایک کا رجت بھول سکتا ہوں لیکن اکبر کا رجت پڑھنا نہیں بھول سکتا. یہ کہتے جاتے تھے کہ میں بھی علی ہوں، میرا دادا بھی علی تھا، اور حملہ کرتے جا رہے تھے. ایک بڑا پسر سعد نے آواز دی ارے یہ حسین کا بیٹا اکبر ہے، اکیلے اکیلے گرفتار نہیں ہوگا، گھیر کے مارو. اب وہ منزل آئی جب اکبر نے اپنے آپ کو ایک درخت کی پناہ میں رکھا اور وہی کوئی تیر کام کر گیا. جب نیزہ کھینچنے والے نے نیزہ کھینچا تو جگر کے ٹکڑے نیزے میں لگے تھے. آواز دی بابا میرا آخری سلام. حسین اکبر کے پاس پہنچے، ابھی کچھ دم باقی تھا. دیکھو تم رو رہے ہو، تمہارا سارا زور سینے پہ پڑ رہا ہے. میں مسائل پڑھ رہا ہوں، میرا سارا زور سینے پہ پڑ رہا ہے نا. تو جو رونے والا ہے اس کا سارا زور سینے پر، جو بولنے والا ہے اس کا سارا زور سینے پر. مجھے بتاؤ علی والو، جس کے سینے میں پرچی ہو اس نے